آپ سے یہ کوشچن کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اتنی بریف سپیچ کی ہے، مختلف ممالک کے آپ نے نام لیے ہیں، اس میں کشمیر کا ذکر نہیں آیا. کیا کشمیر بھی آپ کی پالیسی میں یا ہے اس طرح کا سسٹم؟ بات یہ ہے کہ میں نے تو عموماً کسی ملک کا نام لیا ہی نہیں. تقریر میں تو میں نے کسی ملک کا نہیں نام لیا. جب میں نے کہا جو سردی جو میں نے جب یہ کہا کہ رعایا سے لڑ رہی ہے، لوگ عوام ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، تو مسلمان ملک اس میں شامل ہے نا. جب میں نے یہ کہا کہ لیڈر جو سیاستدان ہے یا لیڈرشپ ہے یا سربراہان حکومت ہیں وہ عوام کو مار رہے ہیں، تو اس میں سیریا اور یہ لوگ شامل تھے. میں نے نام نہیں لیا نا کسی کا. وہاں جہاں تک سوال ہے کشمیر کا، پاکستان، میں نے ابھی ان کو بتایا تھا کہ کشمیر کا معاملہ جس خوبی سے جماعت احمدیہ نے پیش کیا ہے UN میں اور اس کا اعتراف کیا اخباروں نے. نوائے وقت اس زمانے میں آزاد اخبار تھا، لکھتا تھا حمید نظامی صاحب، انہوں نے اس کا اعتراف کیا ہوا ہے اور علماء نے اس کا اعتراف کیا ہوا ہے. جہاں تک کشمیر کے کاز کا سوال ہے، ہم ہمیشہ بولتے رہے ہیں. اور سابقہ حکومت میں، بلکہ کشمیر کمیٹی میں جو مسلمانوں کی آزادی کے لیے جو کشمیر کمیٹی بنائی گئی تھی، اس کے جو پہلے صدر تھے وہ جماعت احمدیہ کے دوسرے خلیفہ تھے، جن کو علامہ اقبال صاحب نے خود نامزد کیا تھا کہ آپ بنے، میں نہیں بنوں گا. پھر کچھ عرصے کے بعد علامہ اقبال بعد میں بنے تھے اس کشمیر کمیٹی کے صدر. تو کشمیر کے لیے ہم تو جب پہلے دن سے ہی کوشش کرتے آ رہے ہیں کشمیریوں کے، مسلمانوں کی آزادی کے لیے. اب بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ جو فیصلہ ہوا تھا کشمیر کا کہ اس کا پلیبیسائٹ جو تھی اس کو ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. جو عوام سے پوچھیں تم نے کہاں جانا ہے، عوام کو حق ملنا چاہیے، تم نے کہاں جانا ہے اس کے مطابق ان کو حق دیں.